اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے زنا کس نے کیا اور زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل معلومات اسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آپ دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم اور اس کی زوجہ سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں تمہارا دل کرے بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بعد آپ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنت میں رہنے لگے۔ تو ایک دن شیطان آپ دونوں کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ دونوں نے ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو شیطان نے بہت اصرار کیا، آپ دونوں کو بہت ورغلایا، لیکن آپ دونوں نہ مانے۔ پھر اس کے بعد ایک دن شیطان اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد شیطان نے اماں حوا علیہ السلام کو بہت ورغلایا، تو حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کے جسموں سے جنتی لباس کو جدا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر یہیں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے، جن سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس وقت کے شریعت کے قوانین ہماری اس شریعت سے مختلف تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو صبح کے وقت 2 بچے پیدا ہوتے اور شام کے وقت بھی 2 بچے پیدا ہوتے، اور صبح کے وقت 1 بچہ اور 1 بچی پیدا ہوتی، اور شام کے وقت بھی 1 بچہ اور 1 بچی پیدا ہوتی۔ اور صبح کے وقت پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے کا آپس میں بھائی بہن کا رشتہ ہوا کرتا تھا، اور ان کی شادی شام میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کو 1 حمل سے قابیل اور اس کے ساتھ 1 لڑکی پیدا ہوئی، اور 1 حمل سے حابیل اور اس کے ساتھ بھی 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ اور جب وہ جوان ہوئے اور ان کی شادی کا وقت قریب آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے کرنے کا فیصلہ کیا، اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو قابیل نے منع کر دیا، کیونکہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ تو قابیل کہنے لگا کہ میں اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا، میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں صدقہ کرو، جس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ تو اس طرح قابیل اور حابیل دونوں نے صدقہ اپنا پہاڑ پر رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے ایک آگ آئی، جس نے حابیل کے صدقے کو نگل لیا، اور قابیل کا صدقہ قبول نہ ہوا۔ تو اس طرح قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ اس طرح حابیل اقلیمہ کا حقدار ہوا، لیکن قابیل پھر بھی نہ مانا اور اسی ضد پر اڑا رہا کہ میں ہی اقلیمہ سے شادی کروں گا۔ تو ایک دن قابیل حضرت حابیل سے کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ پیارے دوستو، حضرت حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، تو حضرت حابیل نے قابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا اور نہ ہی تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ تو ایک دن قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر ایک بہت بڑا پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر کئی دن تک یوں ہی مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، اور انہوں نے قابیل کے سامنے آپس میں لڑائی کی۔ تو ان میں سے ایک کوا مر گیا، تو دوسرے کوے نے زمین کو کھریدا اور اس کے اندر اس کوے کو دفن کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابیل کو دفن کا طریقہ سکھایا۔ تو اسی طرح قابیل نے بھی زمین کو کھریدا اور ایک گڈھا کھود کر اس میں حضرت حابیل علیہ السلام کو دفن کر دیا۔
پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بہت ہی زیادہ غمگین ہو گئے اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر کہیں دور چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی تربیت پر بہت ہی زیادہ توجہ دی اور آپ نے حضرت شیث علیہ السلام کو قابیل اور اس کے قبیلے سے دور رہنے کی تلقین کی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے چند فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو تدفین کا طریقہ بتایا۔ پھر اس کے بعد ہی اس دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، ایک دن شیطان ایک خادم بن کر آیا اور قابیل کے قبیلے میں رہنے لگا اور ان کی خدمت کرنے لگا۔ تو ایک دن ابلیس نے ان کے لیے نئے نئے کپڑے بنائے اور بہت ہی عجیب حرکتیں کرنے لگا اور انہیں گانا بجانے کے آلات بنا کر دینے لگا۔ اس طرح وہ لوگ جو پہلے ہی فسق و فجور میں مبتلا تھے وہ اور زیادہ گناہ کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک عید کا دن مقرر کر لیا جس دن ان کی عورتیں برہنہ حالت میں اپنے مردوں کے سامنے آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے عید والے دن گانے بجاتے تو حضرت شیث علیہ السلام کے قبیلے کے لوگوں تک بھی ان کی آوازیں جاتیں اور وہ مومنین بھی دور سے ان آوازوں کو سنتے۔ تو ایک دن حضرت شیث علیہ السلام کے قبیلے سے ایک مومن نے یہ سوچا کہ میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان کے قبیلے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ان کی عورتیں برہنہ حالت میں ناچ رہی ہیں اور گانے باجے چل رہے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کے مرد اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، اور حضرت شیث علیہ السلام کے قبیلے کے مرد بہت زیادہ خوبصورت تھے اور ان کی عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، جب وہ واپس گیا تو چوری چھپے اپنے اور بھی قبیلے کے لوگوں کو ان عورتوں کے بارے میں بتانے لگا۔ اس طرح حضرت شیث علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ جو کمزور ایمان کے تھے وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو گئے اور ان عورتوں کے ساتھ جا کر زنا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس طرح اس دنیا پر سب سے پہلے زنا کی ابتدا ہوئی، اور جو مومنین بھی اس زنا میں مبتلا ہوئے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور حضرت شیث علیہ السلام کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنے لگے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ تمام تر روایات بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے لی گئی ہیں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تم میں سے کوئی بنی اسرائیل کی روایتوں کو سنے تو نہ اس کی تصدیق کرے اور نہ اس کی تکذیب کرے، بلکہ یوں کہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اس وقت ہی ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے گیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ زنا کیا اور پھر اس سے اپنا قبیلہ پیدا کیا، اور اس طرح اس دنیا میں سب سے پہلا زنا کرنے والا شخص قابیل تھا جس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔